آج 5 اگست 2020 دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یوم استحصال منایا ہے، اور اس سلسلے میں جو تقریبات ہیں ان کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ نظامی صاحب، صدر مملکت نے سینٹ سے خطاب کیا، ایک قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کی گئی ایوان بالا سے۔ وزیر اعظم پاکستان آزاد کشمیر گئے، انہوں نے آزاد کشمیر اسمبلی سے خطاب کیا۔ اپنی اپنی کیپیسٹی میں حکومت ہو اپوزیشن ہو، سب نے کشمیریوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو آج دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ پیغام اور مودی کی بربریت، آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دن مزید دنیا کو یہ باور ہو گیا ہے؟ جی ہاں، آج کا دن جو ہے بڑا اہم تھا اس لحاظ سے کہ کشمیر کاز کو اجاگر کرنے کی حکومتی سطح پر بھرپور کوشش کی گئی، اور خورشید قصوری صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے نیدر اے ڈو نور اے ہاک، اور اس میں بڑا تفصیل سے کشمیر کا بھی ذکر ہے اور ایک فارمولے کا بھی ذکر ہے۔ جی، اس بارے میں تو میں پوچھوں گا بعد میں خورشید صاحب سے۔ خورشید صاحب السلام علیکم، یہ بتائیے کہ یہ آپ آج کے دن جو اتنا کشمیر کاش اجاگر ہوا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہائی لائٹ بھی ہوا ہے، ایک نیا نقشہ بھی سیاسی جو ہے یہ اس کا آج اس کو اعلان کر دیا گیا۔ لیکن سوال دو ہیں کہ فرام ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر؟ کیا 6 اگست کو ہم بزنس ایز یوزول ہو گیا؟ ہم کوئی کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ کشمیر کاز جو ہے کوئی ریئلٹی میں کوئی وہاں کی جو عوام کی زندگی میں تبدیلی آ سکے، کشمیریوں کو کوئی آزادی کی کوئی کرن ہی نظر آئے، یا یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ جی ہاں، آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ ہر درد مند پاکستانی کے دل میں کوئی بات ہے جو بات آپ کے سوال سے عکاسی ہو رہی ہے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، 2-3 چیزیں ہیں، پہلے ان کو سمجھ لیں تو جواب مل جائے گا۔ ایک ہے کہ مسئلہ جنگ سے حل ہو سکتا ہے، یہی ہے نا پاسبلٹی کہ جنگیں، میں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے نیدر ہاک نور اے ڈو میں، کہ 10 مرتبہ ہم جنگ کے قریب یا جنگ لڑ چکے ہیں، 5 مرتبہ تو ایکچولی لڑے ہیں، اچھا بڑی چھوٹی جنگیں ملا کے۔ پھر اس سے 1 انچ نہیں لے سکا انڈیا ہم سے، کیونکہ ان کی بہت بڑی فوج ہے، ہمارا تو شروع سے ہی مقصد اپنا دفاع تھا۔ دوسری بات، کیا ہم اگر پالیسی میں جو لوگ سمجھتے ہیں غلطی ہے اس کو بدلنا چاہیے، تو کیا ہم وہ کریں جو 80 کی دہائی میں جب ضیاء الحق صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا، جس کی وجہ سے آج ہم FATF میں پھنسے ہوئے ہیں؟ اور اس وقت جنرل ضیاء نے یہی صحیح سمجھا ہوگا، ہر دور کی اپنی سیاست ہے، اپنی خارجہ پالیسی کی ریکوائرمنٹس ہیں، لیکن آج ملک میں کنسنسس یہ ہے کہ ان پالیسیز کا ہم کو نقصان ہوا۔ اکٹوبر پبلک سکول میں جو اٹیک ہے اس پہ کلمنیٹ ہوا، تو میرا خیال ہے کہ 90%، میں تو کہوں گا 95% سوچنے والے پاکستانی یہ کہیں گے نہیں وہ بھی راستہ نہیں، یعنی کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی میں کھل کے بات کر رہا ہوں، پاکستان پشت پناہی کرے، وہ جائیں۔ اگر تو اس سے کوئی مسئلہ حل ہو سکتا تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے بہت سے لوگ کہیں کہ نہیں کشمیریوں بڑا ظلم ہو رہا ہے، کیوں نہ کر لیا جائے، لیکن یہ بھی کر لیا گیا، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ تو اب آپ کے سوال کے جواب میں نے ذرا آپ کو مشکل میں ڈال دیا ہے، تو راستہ سوائے ڈپلومیسی کا کوئی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ڈپلومیسی جو ہے وہ ہمارے لیے آج تک کارآمد ہوئی ہے؟ اس کا جواب یس اینڈ نو ہے۔ یس اینڈ نو اس طرح کہ نٹور سنگھ صاحب کے اپنے الفاظ میں جو انہوں نے خراج تحسین پاکستان کی ڈپلومیسی کو پیش کیا، ہمیشہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک اور اینگل سے دیکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کمال کر دیا پاکستان کے ڈپلومیٹ سے، ہم سے 6 گنا چھوٹا ملک تھا، اس نے کشمیر کے مسئلے کو زندہ رکھا باوجود ہماری تمام کوششوں کے۔ تو ایک طریقہ پیمانہ یہ ہے، لیکن اس سے کشمیریوں کی زندگی میں تو کوئی بہتری نہیں آئی، بہتری کی تو وہی کوشش تھی جو ہم نے کوشش کی تھی۔ اور میری آج بھی یہ رائے ہے، آج ہو سکتا ہے جو سیاست کو مصلحت سمجھ کے بہت سے لوگ مختلف چیزوں پر ٹریک کریں، لیکن جس کا بھی دور حکومت تھا
اس نے بات چیت کی کوشش کی، لیکن اب تو بات چیت نریندر موڈی نے بند کی ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب نریندر موڈی اس دن وہ رام ٹیمپل کی بنیاد رکھ رہے ہیں، جس دن انہوں نے یہ ظلم ڈھایا تھا کشمیریوں پہ، تو ایک بات کلیئر ہو گئی، ان کی میسج کلیئر ہے. انہوں نے بھارت کے الیکشن جیتنے ہیں، تو وہ بھارت ان کی تو وکٹری ہو گئی. آپ کہہ دیں جی یہ دونوں چیزیں ان کی وکٹری ہے کہ 370 انہوں نے کر دیا وہ، لیکن بھارت کو زبردست ڈیفیٹ ہے. یہ کہا جاتا تھا کہ شملہ معاہدے کے بعد جو پیپلز پارٹی اور بھٹو صاحب کے مخالفین تھے وہ کہتے تھے کہ ایک عالمی مسئلے کو دو طرفہ مسئلہ بنا دیا گیا. آج وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق صاحب نے یہ کہا ہے کہ مشرف صاحب نے جو سیز فائر لائن کو ایل او سی میں بدلا، اس کے بعد یہ مسئلہ دو طرفہ بن گیا اور اب یہ عالمی مسئلہ نہیں رہا ہے. ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ راجہ صاحب سے اتفاق کرتے ہیں، اور اگر جو بات راجہ صاحب کہہ رہے ہیں تو اس وقت آپ وزیر خارجہ تھے. مشرف صاحب کی کشمیر پہ پالیسی ٹھیک تھی اور جس فارمولے پہ آپ کام کر رہے تھے اس کا کوئی حوصلہ افزا نتیجہ کیوں نہیں نکل سکا؟ اچھا نہیں، آپ نے کہا آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم صاحب نے کہا جی بالکل وہ قابل عزت ہیں، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کے ہیں، لیکن میرا خیال کا ان کا ایک خاص پارٹی سے تعلق ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب ہو اقتدار میں ان لوگوں میں نہیں کہ میں کرٹیسائز کروں فار دا سیک آف کرٹیسزم. مثلاً جب فرسٹ گلف وار میں پاکستان کی اسٹریٹس کہہ رہی تھیں کہ صدام حسین کے حق میں جانا ہے، میاں نواز شریف نے کہا میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے دوسری طرف کا ساتھ دیا. میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف کی پالیسی صحیح تھی، اب میں ان کو اٹیک کرنے لگا کیونکہ مجھے سوٹ کرتا ہے. تو پارٹی بازی سے بلند ہونا چاہیے. میں اس صرف وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کی، جن کی میں اس لیے بھی عزت کرتا ہوں کہ جموں کشمیر کے وہ وزیر اعظم ہیں. لیکن کیا یہ بات ہے؟ بات کرنی تو بہت آسان ہے. بھائی جنگ ہو گئی، بتائیں نا، ان کو چاہیے تھا اعلان کر دیتے کہ پاکستان کو چاہیے پراکسی بھیجے، پاکستان کو چاہیے کہ لشکر طیبہ اور وہ جتنی تنظیمیں ہیں ان کی پوری پش پڑھائی کر، بلکہ ان کو ٹرین کرے، ان کی ملٹری ٹریننگ کرے. تو یا تو کہیں نا، کہنا کہ بات کرنا تو بڑا آسان ہے. نواز شریف نے غرق کر دیا، بھٹو نے غرق کر دیا، مشرف نے غرق کر دیا. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جواباً، 3 پالیسیز ایسی ہیں جس کے کسی کی مجال نہیں کسی حکومت کی، کیونکہ اس وقت سول ملٹری جو بھی حکومت ایک ہی ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ ریلیشن شپ ود چائنا، پاکستان کی نیوکلیئر پالیسی، پاکستان کی کشمیر سے وابستہ. ہاں ضرور تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے ڈیلنگ میں، کس پالیسی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، لیکن کسی پہ یہ الزام لگا دینا کیونکہ جی آپ نے بات کی تو دو طرفہ ہو گئی. اچھا خورشید کیونکہ صاحب، بھٹو صاحب شملہ میں کر کے آ گئے تو دو طرفہ ہو گئی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بھٹو صاحب نے جن حالات میں کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ 1971 میں کیا حالات تھے. تو یہ بڑا آسان ہے، اور یہ قوم کو گمراہ ایک لحاظ سے ان کا مقصد نہیں ہوگا. آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم ان کے دل کی آواز ہوگی، ان کے دل کی آواز ہے. جب وہ دل اور دماغ کا امتزاج کریں گے تو شاید ٹھنڈے موقع پہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں ڈپلومیسی کی بھی ضرورت ہے. سمجھ آ گئی آپ کی بات کی خورشید صاحب. آپ نے جو بطور وزیر خارجہ مشرف دور میں ایک بیک چینل ڈپلومیسی بڑی چلی، اور آپ نے کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا کہ اگر مشرف کا سنگھاسن نہ ڈولتا تو وہ تقریباً طے ہو گیا تھا. وہ بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے آپ نے ایک فارمولہ بنایا تھا کہ ایک قسم کا سیمی آٹونومس کشمیر کو اسٹیٹس دیا جائے اور زیادہ تر سبجیکٹ سے ان کو واپس کر دیجیے، شاید دفاع یا کرنسی یا کچھ ایسا تھا. اب بتائیے کہ وہ بیک چینل ڈپلومیسی تو بعد ازاں تو زیرو ہو گئی. اب کس چیز کا امکان ہے کہ کسی قسم کی بھی ڈپلومیسی سے کوئی کشمیریوں کے جو حالت اظہار ہے اس کی وہ بہتر ہو سکتی ہے کوئی؟ اچھا پہلی چیز تو عارف صاحب یہ ہے کہ آپ نے جب بیک چینل کی بات کی تو میں تو آپ کو یہاں تک کہوں گا کہ جب امریکا بہادر ایٹم بم کی برابر بلکہ اس سے زیادہ ٹنیج گرا رہا تھا ویتنام میں، تو اس وقت لو داک تھور ہینری کسنگر چھپ کے ملا کرتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. میجسٹک ہوٹل میں ملتے تھے پیرس میں. ابھی امریکہ اور طالبان ایک دوسرے پہ حملے کر رہے تھے اور پاکستان کی وساطت سے بات چیت بھی ہو رہی تھی. تو پہلی بات تو یہ کہ بیک چینل کو ہم نے ایجاد نہیں کی،